اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى وزادہ بسطة فی العلم والجسم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین گرامی قدر، حیات جناب ابوالفضل عباس پہ گفتگو جاری و ساری ہے، اور یہاں تک بات پہنچی کہ جناب ابوالفضل عباس اور ان کی والدہ کی شہادت، اور اس کے بعد آپ کے پوتے، آپ کے گھر والوں نے آپ کے بارے میں کیا کہا، مرثیہ سلام، اور خود کربلا کی زمین کی منزل، مقام اور رفعت کیا کیا ہے، اس ضمن میں بات چل رہی تھی۔ اور یقیناً ابوالفضل عباس کے چاہنے والے جانتے ہیں کہ مقام اور رفعت کیا ہے، کس صدی میں کس طریقے سے جناب ابوالفضل عباس نے یہ کارنامہ انجام دیا، اور سچ میں جناب ابوالفضل عباس کا مقام اور حیات جناب ابوالفضل عباس پہ گفتگو جاری ہے۔ حضرت عباس کی میراث اور نسل۔ علمدار کربلا حضرت عباس علیہ السلام جب شہید ہوئے ہیں تو ان کی اولاد میں عبید اللہ ابن عباس کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ ان کے علاوہ ان کی والدہ جناب ام البنین باقاعد حیات تھیں، زندہ تھیں۔ حضرت عباس کی میراث کے مالک یہی دونوں قرار پائے، اور ان کی نسل کے بارے میں علامہ عبدالرزاق موسوی لکھتے ہیں کہ تمام علماء انساب کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ کی نسل صرف عبید اللہ ابن عباس سے بڑھی ہے۔ آپ کا شمار بہت بڑے علماء میں تھا، آپ کمال و جمال میں بہت امتیاز رکھتے تھے۔ آپ نے 155 میں وفات پائی۔ آپ کے بیٹے حسن ابن عبید اللہ تھے۔ جناب حسن نے 67 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ آپ کے 5 بیٹے تھے، عبید اللہ، عباس، حمزہ، ابراہیم، فضل، وکلہم اجلا فضل العدبا، سب کے سب عالم، اجل، فاضل، ادیب اور دہر تھے۔ نمبر 1، عبید اللہ ابن حسن ابن عبید اللہ ابن عباس ابن علی کانا امیراً بمکہ والمدینہ قاضیاً علیہما، یہ امیر مکہ اور مدینہ اور قاضی الحرمین تھے۔ عباس ابن حسن ابن عبید اللہ ابن عباس کان بلیغاً فصیحاً شاعرا، یہ زبردست بلاغت، فصاحت کے مالک تھے، شاعری بھی ملکہ تامہ رکھتے تھے۔ ابو نصر بخاری کا بیان ہے کہ ما رایا ہاشمی اقبض لسانا منہ، ان سے زبردست کوئی ہاشمی زبان کا مالک دیکھا بھی نہیں گیا۔ وَكَانَ مَكِينًا عِنْدَ الرَّشِيدِ، وہ رشید کے پاس رہتے تھے، اور وہ ان کا بڑا اکرام کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ ان کے بعد معموم کے پاس رہے۔ علویین انہیں اشعار الاولاد ابی طالب یہ کہا کرتے تھے۔ جناب حمزہ ابن حسن ابن عبید اللہ ابن عباس، ان کی کنیت ابو القاسم تھی۔ وَكَانَ يَشْبَعُ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ حضرت علی سے بہت مشابہ تھے۔ مامون رشید نے انہیں 1,00,000 درہم ارسال کیا، بھیجا کہ اس کے ساتھ جو خط لکھا تھا اس میں انہیں شبیہ امیر المؤمنین لکھا تھا۔ اور نمبر 4، ابراہیم جروقہ ابن حسن ابن عبیدہ ابن عباس کان من الفقہاء والعدباء والزہاد، یہ زبردست فقیہ اور ادیب اور زاہد تھے،
فضل ابن حسن ابن عبیداللہ ابن عباس کان لسانا فصیحا شدید اللدین عظیما شجاعا۔ یہ فصیح اور شجاع تھے جناب ابو الفضل عباس۔ اس منزل کمال تک جناب عباس فائز تھے کہ دنیا آپ کے اعتبار سے دیکھ لے کہ جناب عباس نے کس طرح کارنامہ انجام دیا ہے۔ نمبر 5، فضل ابن حسن ابن عبیداللہ ابن عباس کانا لسنا فصیحا شدید الدنیا عظیم الشجاع۔ یہ زبردست فصاحت کے مالک اور دینیات میں بہت پختہ تھے اور میدان شجاعت کے شہسوار تھے۔ لوگوں کی نظر میں آپ کی بے انتہا عزت تھی۔ عمدۃ الطالب صفحہ 353، قمر بنی ہاشم۔ قمر بنی ہاشم صفحہ 136۔ حضرت عباس کی نسل کافی پھیلی ہے، آپ کے کثیر نبی ارگان کا ذکر کتب میں موجود ہے۔ یہ خبر بات ہے کہ آپ کی نسل میں کوئی غیر عالم شاید ہی گزرا ہو۔ آپ کی نسل کے متعلق صاحب عمدۃ الطالب لکھتے ہیں کہ مکہ، مدینہ، مصر، بصرہ، یمن، سمرقند، طبرستان، اردن، حائز، میات، کوفہ، قمر، یمین، شیراز، عامل، آذربائیجان، حیر جان، مغرب وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔ آپ کی اولاد کو میرے نزدیک سید علوی کہنا چاہیے، اور حضرت عباس کی طرف اعوان کا انتساب کوئی اصل نہیں رکھتا ہے۔ خاتمہ جناب عباس کی جان بازی پر صادق آل محمد۔ صادق آل محمد نے فرمایا کہ شیخ ابو نصر بخاری مفصل ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت عباس کے جانثاری اور مجاہدہ فی سبیل اللہ کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جاہد ما ابی عبداللہ و ابلا بلاء حسن مضا شہیدہ۔ میرے محترم حضرت عباس نے امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں نہایت بے جگری سے جہاد کیا اور زبردست ابتلا کی منزل کو جھیل کر شہید ہوئے۔ بڑے سخت امتحانات دیے ہیں جناب ابو الفضل عباس نے۔ کتاب عمدۃ الطالب صفحہ 323 اور دمۃ الثاقبہ 337۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نظر میں شفاعت امت کے لیے حضرت عباس کے دونوں ہاتھ کافی ہیں۔ آقا دربندی لکھتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اہل محشر سخت حیران پریشان ہوں گے، اس وقت رسول مقبول حضرت علی کو حضرت فاطمہ زہرا کے پاس بھیج کر دریافت کریں گے کہ آج کے دن کے لیے تم نے کون سی ایسی چیز مہیا کی، جمع کر رکھی جو بخشش امت کے کام آ سکے۔ اس وقت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ عرض کریں گی، کفانا لعجل حاض المقامل ولدان المسترت العطان من ابن العباس۔ ابو الفضل ابو الحسن، آج کے دن میرے پاس فرزند عباس کے دونوں کٹے ہوئے ہاتھ کافی ہیں۔ اسرار الشہادہ صفحہ 325، جواہر الاحقان 194 اور قمر بنی ہاشم 59۔ حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت نہ کرنے سے حضرت فاطمہ زہرا کی ناراضگی۔ آقا دربندی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا یہ اصول تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام علیہ السلام کی زیارت کرتا تھا اور روزانہ
3 بار زیارت کرتا تھا، اور حضرت عباس کی 20 دن کے بعد ایک بار زیارت کرتا تھا۔ ایک شب وہ سو رہا تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا کو خواب میں دیکھا کہ آپ تشریف فرما ہیں، اور اس نے آگے بڑھ کر نہایت ادب سے سلام کیا۔ فَعَرَضْتَ عَنْهُ، انہوں نے منہ پھیر لیا۔ اس نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، لِأَيِّ تَقْصِيرٍ مِّنِّي تَعْرِضْنِي، حضور کس وجہ سے آپ ناراض ہیں، آپ نے مجھ پر منہ پھیر لیا، محض اس وجہ سے کہ تو میرے بیٹے کی زیارت نہیں کرتا۔ تو اس نے عرض کیا حضور میں تو دن میں 3 بار روزانہ زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تزورونی ابن الحسین لا تزورنی ابن العباس، تو میرے بیٹے حسین کی زیارت کرتا ہے اور دوسرے بیٹے عباس کی زیارت نہیں کرتا۔ عباس میرا بیٹا ہے اور میں عباس کی ماں ہوں۔ اسرار الشہادہ، شہیدان کوفہ فرزندان مسلم کے زبان پر حضرت عباس کا نام۔ کوفے میں حضرت مسلم ابن عقیل کی 9 ذی الحجہ کو شہادت کے بعد ان کے دونوں لڑکوں کی تلاش شروع ہو گئی۔ بالآخر وہ بچے گرفتار ہو کر قتل ہو گئے، اور جناب عبد المجید حنفی دہلوی لکھتے ہیں کہ ملعون حارث غلام اور بیٹے کو قتل کر کے اور بیوی کو خاک و خون میں تڑپتا چھوڑ کر بچوں کی طرف بڑھا۔ بچے جو پہلے ہی سے سہمے ڈرے اور ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے تھے، شقیق کو شمشیر بکف آتا ہوا دیکھ کر رونے لگے۔ مسلم کے بچے شاخ گل کے مانند تھر تھرا کر کانپ رہے تھے۔ ہاتھ جوڑ کر کہا کہ للہ پردیسیوں پر رحم کر، یتیموں پر ترس کھا، ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، پھر ہم کو کیوں مارتا ہے؟ امان سنے تو بہت روئیں۔ ماموں جان جناب امام حسین اور حضرت عباس کو معلوم ہوگا تو تجھے یقیناً جو ہے وہ بری خبر ہوگی اور تجھے دبا دیں گے، دھسا دیں گے۔ ہمیں مار کر کیا ملے گا؟ ہمیں غلام بنا کر بیچ دیں، مگر قتل نہ کر۔ مگر اس صفاق کا دل کب پگھلنے والا تھا؟ شہید اعظم صفحہ 97۔ حضرت علی کی طرف حضرت عباس بر وقت مدد کو پہنچتے ہیں۔ جس طرح مولا کائنات ہر وقت مدد کے لیے پہنچتے ہیں، اسی طرح حضرت عباس بھی ہر وقت مدد کے لیے آتے ہیں۔ ہمارا قرآنی عقیدہ ہے کہ شہدائے راہ خدا زندہ ہیں، اور ہمارے مسلمات سے ہے کہ ہمارے مانے ہوئے معصوم محفوظ شہداء ہماری مدد کو بر وقت تشریف لاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ ہماری مدد فرماتے ہیں۔ اپریل 1923 کا ذکر ہے کہ ایک عظیم بلوا ہو گیا تھا یو پی میں، انڈیا کے یو پی میں ایک بلوا ہو گیا تھا، فساد ہو گیا تھا، جس میں مخالف نے کہا بلاؤ حضرت عباس کو، آ کر مدد کریں۔ یہ کہنا تھا کہ ٹھیک اس کے سینے پر گولی لگی اور وہ واصل جہنم ہو گیا۔ ملاحظہ ہو اور رویداد بلوا اور سید ریاض حسین مرحوم کلمی۔ حضرت عباس کی زیارت پروفیسر شیخ محمد طاہر فاروقی MA بحوالے راہ وفا مصنفہ حفظ الرحمن زیر عنوان سفر کربلا اور نجف لکھتے ہیں کہ 27 دسمبر 1837 بمطابق 24 شوال صبح سے تیاریاں ہو رہی تھیں۔ موٹر طے کر لیا گیا تھا، 11 بجے ٹھیک روانگی ہو گئی۔ کربلا کے تصور سے دل کی جو کیفیت تھی اس سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ ایک ایک کر کے ہر ایک واقف نظر کے سامنے گیا، اور موٹر میں سواری کرنے کے لیے ہم لوگ بیٹھ گئے۔ دیکھیے آپ سواری اس اعتبار سے دیکھیے کہ بیٹھے ہوئے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ریگستان راستہ، دور تک سبزہ درخت کا پتہ نہیں، راستے میں درختوں کی جگہ چاروں طرف بگولوں کے نامور قطاریں، ریت کے دریا، خاکی دیواریں ضرور نظر آتی رہیں۔ کتابوں میں پڑھا تھا اور سیاحوں سے سنا تھا کہ اکثر ایسے بگولے اڑتے ہیں جن میں قافلے تک گم ہو جاتے ہیں۔ اس کا بہت ہلکا سا نمونہ ہمیں بھی آنکھوں سے دیکھنا پڑا مسیب سے۔ پہلے اس قدر تیز ہوا چل رہی تھی کہ گرد و غبار کی وجہ سے 10 قدم کے فاصلے کی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی۔ موٹر والے کو موٹر چلانا دشوار ہو گیا
تھا اور 40 میل کی رفتار 10 میل سے بھی کم کرنی پڑی اور 5 منٹ تک یہی شکل رہی۔ ہمارے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آفت ناگہانی سے نجات ملی اور تھوڑی دیر میں راستہ صاف نظر آنے لگا۔ موٹر پوری رفتار سے چلنے لگی۔ راستے میں 2 قیرے جو اپنی آبادی کے لحاظ سے پہلے قصبوں سے زیادہ پر رونق تھے، محبوب اور اسکندر ملے۔ 12:30 بجے ہم قصبہ مسیب پہنچے۔ یہ دریائے فرات کے کنارے پر دونوں طرف آباد ہے، ریلوے اسٹیشن بھی ہے، پل بنا ہوا ہے۔ یہاں 1.5 میل کے فاصلے پر آبادی ہے اور بہت دور علیحدہ جنگل میں صاحبزادگان مسلم نے عقیل کے بچوں کی مدارات ہے۔ دونوں معصوم ایک گنبد میں آرام کر رہے ہیں اور کربلا کے تصور ہی سے دل بھرا ہوا ہے۔ اس کی ابتدائی ظلم کی پہلی تصویر نظر سامنے آ گئی۔ تحمل دشوار ہو گیا۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو ہونے لگے۔ اشک آلود آنکھوں کے ساتھ فاتحہ پڑھا اور دعا مانگی۔ عجیب عالم اور رنج میں یہاں سے روانگی ہوئی۔ 2 بجے کے قریب اس جگہ پہنچے جہاں ظلم کی انتہا ہوئی تھی۔ ساکنان کوفہ نے اپنے مرشد زادے کے ساتھ وہ دغا کیا جس کی آج تاریخ عالم میں نظیر و مثال نہیں ملتی۔ ہم لوگ اپنا سامان میر ہاشم مزدور معلم کے مکان پر رکھ کر سب سے پہلے حضرت عباس کے مزار پر پہنچے، روضے پر پہنچے۔ مزار پر خوب رونق تھی، ہر وقت زیادہ مجمع یہیں رہتا ہے۔ فاتحہ پڑھی، دعا مانگی اور یہاں سے سید امام حسین کے روضے پر گئے اور ایک ہی گنبد میں ننھے بچے کڑیل جوان بیٹے کی آغوش محبت میں لیے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ فاتحہ پڑھنے کے لیے اشکوں کی لڑیاں کپکپاتی ہوئی ڈگمگاتے ہوئے پیروں کے سنبھالتے 2 گنا ادا کر کے فاتحہ پڑھی اور کتاب النصاف میں اردو صفحہ 6۔ اور یقیناً آپ اندازہ لگائیں کہ جناب ابو الفضل عباس کا مقام اور رفعت اس بلندی سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اور جناب ابو الفضل عباس حجت الاسلام آقا اصفہانی تحریر فرماتے ہیں کہ جس طرح دیگر ائمہ کی نظر ادا کرنی ضروری ہے، حضرت عباس کی نظر بھی ادا کرنی لازم ہے۔ صراط النجات صفحہ 2 جلد 2 اور 220 لسان الملکہ مولانا سید آغا مہدی صاحب لکھتے ہیں کہ کربلا کے 72 شہیدوں میں کھانے پر کسی شہید کی نظر نہیں دی جاتی سوائے حضرت عباس کے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس رزم کی بنیاد قائم کرنے والے قمر بنی ہاشم کے گرسنگی بھوک کی مخصوص یادگار قائم کی جاتی ہے، راز شہادت۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ میت کے گھر کھانا پہنچانا سنت ہے۔ اور عروۃ الوثقیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر طیار کی شہادت کے بعد ان کے گھر کئی روز کھانا پہنچایا، مشکوٰۃ شریف۔ یہ ظاہر ہے کہ جعفر طیار حضرت عباس علمدار کی شہادت میں کافی مماثلت اور مشابہت ہے۔ فضل المصائب حضرت عباس کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین یقیناً اسی طرح ان کے گھر کھانا پہنچاتے جس طرح حضرت نے جعفر طیار کا کھانا پہنچایا، لیکن چونکہ انتہائی مجبوری کی وجہ سے وہ کھانا تو درکنار، ان کے اہل بیت کو کربلا میں پانی تک عنایت نہیں ہوا۔ بنابراً ان کے ماننے والے ان کی یادگار میں کھانے میں حضرت عباس کی نظر دلاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ رسم 8ویں ہی کو کیوں ادا کی جاتی ہے؟ اس کے متعلق عرض ہے کہ 8ویں ہی سے حضرت عباس کی جافشانی سے حد سے بڑھ گئی تھی اور بھوک اور پیاس کی حالت میں بار بار کنواں کھودنا اور پانی کے لیے نہر کی طرف جانا اور خود بالکل بھوکے رہنا آپ کا خاص کارنامہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی حاضری 8ویں کو دی جاتی ہے۔ اب رہ گئی کہ آپ کے نام کی سبیل، اور اس کے متعلق عرض ہے کہ اولاً تو کربلا کی تمام پیاسوں کی یادگار میں سبیل لگائی جاتی ہے قرین قیاس، لیکن حضرت عباس سے اس کا اختصاص بھی مناسب ہے کیونکہ حضرت عباس ہی صرف پانی لینے کی غرض سے نہر پر تشریف لے گئے تھے اور طلب آب میں یوم عاشور بعد الظہر شہید ہو گئے۔ نیز یہ بھی دریا میں داخل ہونے اور چلوں میں پانی لینے کے باوجود پیاسے نکل آئے اور مشکیزہ سکینہ لیے ہوئے خیمے کی طرف بڑھتے ہوئے شہید ہو گئے، یعنی جناب سکینہ تک پانی لے جانے کی کوئی سبیل پیدا نہ کر سکے، بنابراً آپ کے نام پہ سبیل رکھی جاتی ہے۔
اے مشق کے فیض اللہ الاکبر مظہر، اے چار طرف رکھی سبیل عباس، ہدیہ بخدمت عباس علیہ السلام حاضر ہے۔ اور اسی طریقے سے جناب ابوالفضل عباس کی قطعات تاریخ بسلسلہ طب جدید، اور یقیناً بہت سے لوگوں نے بڑی عجیب چیزیں مرثیے میں کہی، نوحے میں کہی، سلام میں کہی۔ دل نے کر کے پورا عہد و پیمان وفائے مطلق، پاک رکھا داغ رسوائی سے دامان وفا، رہتی محتاج کفن لاش شہیدان وفا، اڑ کے لیکن پڑ گئی خاک بیابان وفا۔ بڑا عظیم کارنامہ ہے۔ وفا کو روح حقیقت بنا گئے عباس، جو کھو چکا تھا زمانہ وہ پا گئے عباس، نیاز و ناز کے جلوے دکھا گئے عباس، کہ درد عشق ہی کو دل بنا گئے عباس، اشارہ چشم مشیت کا پا گئے عباس، نگاہ کون و مقام سما گئے عباس، پکارا جب دم مشکل تو آ گئے عباس، بگڑ چکا تھا مقدر بنا گئے عباس، رہے حیات پہ چلنا سکھا گئے عباس، تمام عالم ہستی میں چھا گئے عباس، دل حسین میں آخر سما گئے عباس، قریب کتنی امامت کے آ گئے عباس، علی کی جان تو زینب کا دل، حسین کی روح لقب یہ اپنی وفاؤں سے پا گئے عباس، نظر نظر میں جوانی کی کھنچ گئی تصویر، قدم قدم پہ وہ جلوہ دکھا گئے عباس، وفا کا نام زمانے میں کر دیا روشن، وہ چار چاند وفا کو لگا گئے عباس، یہ جرأتیں تھیں کہ نہر فرات ٹھکرا دی، شجاعتوں کے وہ دریا بہا گئے عباس، یہ جلوہ ریزیاں قائم رہیں گی محشر تک، وہ شمع بزم ولا میں جلا گئے عباس، کٹا کے ہاتھوں کو راہ خدا میں ساحل پر، بدست حق پہ پرواز پا گئے عباس، ہے آستان وفا پر حیات محو سجود، وفا کو قبل عالم بنا گئے عباس، زمان پہ آج زمانے کی ہے حسین حسین، حسینیت کا وہ سکہ جما گئے عباس، امیر شمر اللہ ستمگر پہ پھر گیا پانی، فریب دہر سے دامن بچھا گئے عباس، ریاض دہر کی رنگینیاں تصدق ہیں، وہ نقش اپنے لہو سے بنا گئے عباس، نظر اٹھی نہ کسی پیکر حسین کی طرف، نگاہ شوق میں کچھ یوں سما گئے عباس، علم کو لے کر چلے ہیں حسین سے آگے، علم کو لے کے چلے ہیں حسین سے آگے، خدا ہی جانے کیا رتبہ پا گئے عباس، اور ہے آج تک بھی تو نہر فرات پہ قبضہ، وہ نقش موجوں کی دل پہ بٹھا گئے عباس، رسول خوش ہیں علی شاد فاطمہ مسرور، کچھ ایسی شان شہادت دکھا گئے عباس، نشان ملت بیضا پہ نام نامی ہے، جہان ملت بیضا پہ چھا گئے عباس، اجل نے چوم لیا بڑھ کے دست بازو کو، وفا کی منزل آخر میں آ گئے عباس، ہے دل میں خدمت آقا کا آج تک جذبہ، حسین کو جو پھکارا تو آ گئے عباس، یہ روشنی تھی نہ احسان بزم عرفاں میں، چراغ عشق کی وہ لو بڑھا گئے عباس، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ اب ایک مصطفیٰ کا حشر تک ماتم بپا ہوگا، قیامت تک شہیدان وفا کا تذکرہ ہوگا، زباں پہ نام عباس جری آئے گا اے زاہد، زمانے میں جہاں بھی جب بھی ذکر وفا ہوگا، دوش پر عباس غازی کا علم رکھتے ہیں ہم، دل میں ہر دم کربلا والوں کا غم رکھتے ہیں ہم، آزمانا ہو جسے بھی آزما لے اے نظر، آج بھی باطل سے ٹکرانے کا دم رکھتے ہیں ہم، وادی کرب و بلا میں جب قدم رکھتے ہیں ہم، ہر قدم میں اپنی پیشانی کو خم رکھتے ہیں ہم، یا علی یا عباس یا مولا حسین، بس یہی نعرہ زباں پر دم بدم رکھتے ہیں ہم۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد
مومنین کرام، یہ تھی حیات جناب ابو الفضل عباس، مختلف کتابوں سے یہ آپ حضرات کی خدمت میں جمع کر کے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ اسے سماعت فرمائیں، یقیناً عظیم ترین دولت ہے اور جناب عباس کی۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔